صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ طلباء کرام، اس میں مورب کے بارے میں ہمارا سبق چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم نے اس میں مورب کے اعراب کی جو 9 قسمیں تھیں، ٹھیک ہے، وہ ہم نے پڑھی، 9 قسموں کو پڑھا۔ ٹھیک ہے، وہ نوٹس دیکھے تھے کچھ بات طلباء نے کیا کہ یا نہیں؟ نوٹس میں نے بھیجے تھے۔ جی حضور دیکھے تھے میں نے۔ ٹھیک ہے، وہ پڑھے بھی تھے آپ نے قبلہ؟ جی حضور تھوڑے سے پڑھے تھے۔ لبیک۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد 9 جب قسمیں ہم پڑھ چکے تھے تو اس کے بعد مورب کی ایک اور تقسیم آ گئی تھی، منصرف اور غیر منصرف کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، پھر منصرف اور غیر منصرف کو تفصیل کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ بھی لیکچر نمبر جو ہماری کلاس ہے 21 تاریخ والی، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ لیکچر پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، عزیز طلباء کرام، ملک صاحب قبلہ وہ سماعت فرما لیں گے آپ تو ٹھیک ہے نا؟ تو جو آگے آج ہم پڑھیں گے تو جی جی میں جی انشاءاللہ وہ میں نے سارے سننے ہیں، کیونکہ وہ لیکچر تھے نہیں نا میرے پاس، تو جی اب انشاءاللہ آپ نے بتا دیے تو میں باری باری سارے سن لوں گا انشاءاللہ۔ جی بھائی، تو پھر یہ ہے کہ آگے سبق سمجھنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جو آج آگے ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، آج ہم نے پڑھنا ہے، ہمارا چل رہا تھا عدل کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، عدل ہم نے پڑھا تھا کہ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل یہ ہوتا ہے کہ لفظ کا اپنے اصلی صیغہ سے بدل کر کسی دوسرے صیغہ کی جانب منتقل ہو جانا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو منتقلی ہوگی یہ یا تو تقدیری طور پر ہوگی یا تحقیقی طور پر۔ ٹھیک ہے، تحقیقی اور تقدیری کا میں نے بتایا تھا کہ تحقیقی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی صیغہ دوسرے کے ساتھ بدلا ہوا ہوگا تو اس پر کوئی نہ کوئی دلیل بھی موجود ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ بغیر دلیل کے ایک لفظ دوسرے کے ساتھ بدل گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور عدل تقدیری یہ ہوگا کہ جب ایک لفظ دوسرے کے ساتھ بدلا تو اس پر کوئی دلیل موجود نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اس پر کوئی دلیل موجود نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، یہ عدل تقدیری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب آگے پھر ہم نے یہ بھی ایک بات پڑھی تھی کہ جو ہے عدل کے ساتھ وزن فعل جو ہے اسباب معنی و صرف میں سے ایک وزن فعل جو ہے یہ عدل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، عدل کے ساتھ علمیت اور وصف جمع ہو سکتے ہیں، عدل کے ساتھ علمیت اور وصف جمع ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب عدل کے ساتھ وزن فعل کیوں نہیں ہو سکتا، اس کی بھی وجہ میں نے بیان فرمائی تھی، جو کہ 21 تاریخ والے لیکچر میں لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آپ وہاں سے سماعت فرما لیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہرحال آج میں یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ عمر اور ظفر کے اندر کون سے اسباب معنی و صرف میں سے کون سے 2 اسباب پائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے عمر اور ظفر جو ہیں یہ غیر منصرف ہیں، اور ثلاث اور مثلث اخر اور جمع کے اندر کون کون سے اسباب معنی و صرف میں سے اسباب پائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ الفاظ غیر منصرف ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا عزیز طلبہ کرام، عمر اور ظفر کے اندر 2 وصف پائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے عمر اور ظفر غیر منصرف بن رہے ہیں۔ ایک سبب یہ ہے، ایک سبب تو عدل ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا سبب علمیت پایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، عمر دیکھیں علمیت ہے نا، کسی کا نام ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ دیکھیں طیب کسی کا نام ہے، یہ علمیت ہے، اسی طرح عدنان کسی کا نام ہے، یہ بھی علمیت ہے، اسی طرح وقاص کسی کا نام ہے، اسی طرح مزمل کسی کا نام ہے، تو یہ علمیت کے اوپر، نام کے اوپر، علم کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ دلالت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب عمر اور ظفر کے اندر چونکہ 2 وصف موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ کیا بن رہا ہے؟ غیر منصرف بن رہا ہے۔ اور ہم نے کیا پڑھا تھا غیر منصرف کی تعریف کے اندر کہ غیر منصرف لفظ کب بنے گا؟ کہ اسباب معنی اس صرف میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو اس لفظ کے اندر پائے جائیں۔ ٹھیک ہے،
تو اب چونکہ اس لفظ کے اندر یعنی عمر اور ظفر کے اندر ایک علمیت پایا جا رہا ہے اور ایک عدل پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ لفظ کیا بن رہے ہیں؟ غیر منصرف بن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آگے کہتے ہیں کہ سلاس اور مثلث اخر اور جمعہ یہ بھی غیر منصرف ہیں۔ بھائی یہ کیوں غیر منصرف ہیں؟ تو یاد رکھیں عزیز طلبہ کرام، سلاس اور مثلث کے اندر دو وصف پائے جا رہے ہیں، ایک عدل پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وصف پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک عدل پایا جا رہا ہے اور ایک وصف پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وصف کیسے ہے؟ اب دیکھیں، تین ہونا یہ ایک علمیت نہیں ہے بلکہ یہ ایک وصف ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی چیز کو جب آپ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی عدد کے ذریعے، ٹھیک ہے، کہ فلاں کی تعداد اتنے اعتبار سے ہے یا فلاں درجے میں ہے، ٹھیک ہے، تیسرے میں ہے، دوسرے میں ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ اس کا وصف ہو گیا گویا کہ، ٹھیک ہے، یعنی تیسرا ہونا، تین ہونا اس کا کیا ہوگا؟ وصف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ثلاث مثلث کے اندر بھی دو وصف پائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں، ٹھیک ہے، منصرف نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یوں ہی آگے لفظ اخر کے اندر بھی وصف اور عدل تحقیقی پائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح لفظ جمعہ کے اندر بھی وصف اور عدل پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ الفاظ کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا طلبہ اکرام، ایک اور بات آپ کے سامنے میں عرض کرتا چلوں کہ جب آپ اگلے درجات میں آئیں گے تو جب آپ عبارت پڑھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو عبارت پڑھ پڑھ کر ہی خود انسان کو اتنا تجربہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ لفظ منصرف بن رہا ہوگا یا یہ غیر منصرف بن رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ آپ یہ نہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ کون سا سبق آ گیا ہے، پہاڑ جیسا سبق آ گیا ہے۔ پہاڑ جیسا نہیں ہے، بالکل حلوے جیسا یہ سبق ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے آسانی کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، ذہن کو بوریت کی طرف نہیں جانے دینا، تب ہی آپ کو سبق سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ پچھلا لیکچر بھی سنیں گے، ابتدائی منصرف اور غیر منصرف کی جو ہم نے تقریباً وہ 29 منٹ کی وہ ہے، ویڈیو ہے، یا 28 کی، واللہ عالم، تو وہ لیکچر جب آپ سنیں گے انشاءاللہ تو آپ کو منصرف اور غیر منصرف کا جو کنسیپٹ ہے، اس کی جو آگے تعریف ہے اور اسباب معنی و صرف جو میں نے بتائے تھے، ٹھیک ہے، عدل، وسط، تانیث، معرفہ، اجماع، جمع، ترکیب، الف، نون، زائدتان اور وزن فعل، یہ سارے جب آپ وہاں سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ آگے سمجھنا بھی آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں وصف کی طرف، ٹھیک ہے۔ جو اسباب معنی و صرف میں سے جو دوسرا سبب ہے وہ کیا ہے؟ وصف ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے عدل بیان ہوا تھا، ٹھیک ہے، عدل کی تعریف، لغوی تعریف، ٹھیک ہے۔ اب وصف کی تعریف اور لغوی معنی بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بر الوصف، الوصف، ٹھیک ہے، الوصف۔ اچھا، یہاں پر جو ملک عدنان ایڈوکیٹ صاحب نے توجہ دلائی تھی عبارت کے حوالہ سے کہ اس کے اوپر زبر آئی تو کیوں، پیش آئی تو کیوں، یہ اس طرح، تو اس حوالے سے بھی چلیں کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جو لفظ الوصف آیا ہے، ٹھیک ہے، الوصف آیا ہے، اس کو میں نے، اس کے اوپر میں نے پیش پڑھی ہے، ٹھیک ہے، میں نے کیا پڑھا؟ پیش پڑھی، الوصفن میں نے نہیں پڑھا۔ الوصفن نہ پڑھنے کی میرے کیا وجہ ہے؟ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ جس لفظ کے اوپر الف لام داخل ہو تو اس لفظ کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، یہ بات میں نے پیچھے ذکر کی تھی۔ اور جب الوصف آیا، ٹھیک ہے، تو جب وصف کے اوپر الف لام داخل ہو گیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فعل نہیں ہے، یہ حرف نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جس لفظ کے اوپر الف لام داخل ہوتا ہے تو وہ کیا بنے گا؟ اسم بنے گا، ٹھیک ہے۔ اسم کی چونکہ علامات میں معرب سے ہے الف باللام. لام۔ جی جی. معرب باللام میں. ہاں جی، معرف باللام اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا بنے گا؟ یہاں پر مبتدا بنے گا، ٹھیک ہے۔ کیا بنے گا؟ یہ مبتدا بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے جو اس کی پوری تعریف ہوگی، فلا یجتمع مع العلمیتی اصلا، تو یہ اس کی پوری کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب
मुब्तदा के लिए क्या होता है, खबर होती है। जिस तरह फेल के लिए फाइल होता है, इसी तरह मुब्तदा के लिए क्या होता है, खबर होती है। ठीक है। जिस तरह मुमय्यज के लिए तमयीज होती है, जिस तरह मौसूफ के लिए सिफत होती है, इसी तरह मुब्तदा के लिए क्या होता है, खबर होती है। ठीक है। तो अब यहां पर अलवस्फ को मरफू मैंने पढ़ा। मरफू अब मैंने क्यों पढ़ा, यानी इसके ऊपर मैंने पेश क्यों पढ़ी, क्योंकि मुब्तदा जो होता है वो हमेशा क्या होता है, मरफू होता है। ठीक है। ये आगे मरफूआत की इसके बहस, यानी कि मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ के बाद ये मरफूआत ही की बहस है। ठीक है, कि जो चीज़ें हमेशा मरफू होती हैं, जिनके ऊपर पेश आती है, ठीक है, या तनवीन आती है, दो पेशें आती हैं, उन वो सारी की सारी चीजें आगे आएंगी। ठीक है। तो यहां पर आप इब्तदाई तौर पर फिर भी जेहन में रख लें। ठीक है, मुब्तदा जो होता है वो हमेशा क्या होता है, मरफू होता है। अब मैंने इसको अलवस्फू पढ़ा, तो इस मुब्तदा होने की वजह से मैंने इसको मरफू पढ़ा। ठीक है। और जो खबर होती है वो उमूमन अक्सर तौर पर, यानी कुल्ली तौर पर नहीं, अक्सर तौर पर क्या होती है, मंसूब होती है। ठीक है। खबर क्या होती है, मरफू नहीं होती बल्कि मंसूब होती है। ठीक है। अच्छा, अब आगे फरमा रहे हैं कि फला यजतमिउ माल अलमियती असलन। कहते हैं कि अलमियत जो है ये जमा नहीं हो सकती असलन कभी भी, किसके साथ, वस्फ के साथ। ठीक है। यानी वस्फ के साथ अलमियत जो सबब है, असबाब माना उस सर्फ में से एक सबब जो है, ये वस्फ के साथ जमा नहीं हो सकता। ठीक है। पीछे अदल था, अदल के साथ अलमियत जमा हो गई। ठीक है, अदल के साथ, यानी कि वस्फ और अलमियत दोनों जमा हो गए, मगर यहां पर मामला मुख्तलिफ है। वस्फ का मामला मुख्तलिफ है। वस्फ चूंकि एक अलग असबाब मानव सर्फ में से एक अलग सबब है। ठीक है, अलमियत एक अलग सबब है। तो अब कहते हैं कि जो अलमियत होगी ये इसके साथ जमा नहीं हो सकेगी। ठीक है, किसके साथ, वस्फ के साथ। अब आगे यहां से अजीज तलबा इकराम ये बयान करना चाह रहे हैं कि वस्फ के लिए क्या शर्त है कि वस्फ जो है वो गैर मुनसिफ बनेगा, यानी किस सूरत के अंदर वस्फ के ऊपर ये हुक्म लगाया जाएगा कि ये जो वस्फ है ये गैर मुनसरिफ है, मुनसरिफ नहीं है। ठीक है। उसकी आगे शर्त बयान फरमा रहे हैं कि वह शर्त अन यकून वस्फन फी अस्लिल वदई। ठीक है। कहते हैं वस्फ के लिए शर्त है कि वो असल वजह के एतबार से वस्फ हो। असल वजह के एतबार से क्या हो, वो वस्फ हो। ठीक है। अब असल वजह से क्या मुराद, इसके अंदर भी बहस है। ठीक है, कि असल वजह का मतलब क्या है। इन्होंने देखें आगे अजीज तलबा इकराम मिसाल दी है कि लफ्ज असवद और लफ्ज अरकम ये दोनों क्या हैं, गैर मुनसरिफ हैं। क्यों, क्योंकि लफ्ज असवद और लफ्ज अरकम ये अपनी असल के वजह के एतबार से क्या हैं, वस्फ हैं। कैसे वस्फ हैं, देखें, असवद किसको कहते हैं, काले रंग को कहते हैं। किसको कहते हैं, काले रंग को कहते हैं। और जो है अरकम, ये किसको कहते हैं, ये एक सांप को कहते हैं। ठीक है, चतकबरा सांप इसको कहते हैं। ठीक है। अब ये सफेद और स्या रंग का एक किस्म का सांप होता है। ठीक है, अरकम उसको, उस सांप को कहा जाता है। ठीक है। अब अजीज सलाम कराम आप देखें, अब जो लफ्ज असल है, असवद है, असवद काला रंग, इसका मतलब क्या है, काला रंग। अब देखें लफ्ज असवद की जो वजह हुई है, इसको जो बनाया गया है, वो किस माना पर, किस चीज पर दलालत करने के लिए बनाया गया, काले रंग पर दलालत करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है। अब देखें, अब असवद को अगरचे आप इस्तेमाल कर दें किसी सांप के साथ, कि असवद, किसी सांप को आपने देखा तो आपने कह दिया कि असवद, ठीक है, यानी कि काला सांप। ठीक है। अब आप देखें, आपने अगरचे
इस काले रंग को साम के साथ मिला दिया है, ठीक है। मगर अब चूंकि इस लफ्ज की जो असल वजह है अस्वद की, जो इसको खास तौर पर शुरू से इब्तदाअन जो बनाया गया, वो किस माना पर दलालत करने के लिए बनाया गया? काले माना पर दलालत करने के लिए, ठीक है। लिहाजा इसी तरह अरकम बी जो है, अब इसकी भी जो असल जो है वजह है, ये यानी सफेद और स्याह रंग के लिए बोला जाना था, ठीक है। अब अगरचे ये किसी सांप का नाम पड़ गया हो, ठीक है, अगरचे अब ये किसी सांप पर बोला जा रहा हो, यानी अरकम फलां सांप को कहते हैं, ठीक है। मगर चूंकि अब इसकी असल वजह जो है इस लफ्ज की, वो किस माना के एतबार से है, यानी स्याह और सफेद रंग के एतबार से है, लिहाजा ये क्या होंगे? गैर मुंसरिफ होंगे, ठीक है। आगे आप देखें, जो जो मैंने बात कर दी है, वह इन सारा इसमईनी लिलहयती लिअसलतिहिमा फिल वस्फियती, ठीक है। कहते हैं कि अगरचे देखे दोनों को फेर दिया गया है दो सांपों के नाम के लिए, ठीक है। दो, यानी लिहिया किसको लिलहैया किसको कहते हैं? सांप को कहते हैं, ठीक है। अब आप देखें, अब लफ्ज असवद को भी आप शाम के साथ मिला दिया आपने, अरकम को भी आपने एक खास शाम का नाम दे दिया, मगर इनकी असल वजह जो है, ये किसके लिए वजह की गई थी? रंगों के लिए। भाई ये जो अल्फाज हैं ये रंगों के लिए बोले जाएंगे। अब अगरचे इनको इस्तेमाल किन के साथ किया जाता है? सांपों के नामों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये मामला तो बाद में हुआ ना, सांपों के लिए ये अल्फाज बोले गए, ये बाद में हुआ। मगर इन अल्फाज की जो असल वादा अरबियों ने की थी, वो किसके लिए थी? काले रंग पर बोले जाने के लिए, या सफेद और स्याह रंग पर बोले जाने के लिए, ठीक है। अब आप देखें आगे, ये जो बात कर रहे हैं लिइसा लातीहिमा फिल वस्फियती, कहते हैं इन दोनों में असल तौर पर वस्फियत पाई जा रही है। असल तौर पर मतलब यही कि असल वजह के एतबार से इनकी जो वजह है, ठीक है, इनको जो बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया था? काले रंग के लिए, ठीक है, यानी काले रंग पर बोले जाने के लिए। तो अजीज तलबा इकराम, ये बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। जी हजूर, समझ आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात भी जहन में रख लें कि अब जो लफ्ज़े असवद और अरकम के अंदर जो हमने कहा था कि असल वजह के एतबार से वस्फ हो, ठीक है। अब वस्फ तो इनके अंदर पाया जा रहा है, यानी कि असबाब माना और सर्फ में से आपने पढ़ा था कि गैर मुनसरिफ बनने के लिए दो सबबों का उस लफ्ज के अंदर पाया जाना जरूरी होगा। अब यहां पर लफ्ज असवद तो एक लफ्ज असवद के अंदर वस्फ तो पाया जा रहा है, ठीक है। मगर अब ये गैर मुनसरिफ कब बनेगा? जब इसके साथ एक और सबब भी असबाब माना और सर्फ में से पाया जाएगा। अब वो दूसरा सबब इसके अंदर कौन सा पाया जा रहा है? वो वजन फेल है। वो कौन सा है? वजन फेल, यानी वस्फ के साथ साथ इस लफ्ज असवद के अंदर असबाब माना उस सर्फ में से वजन फेल जो सबब है वो भी पाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये लफ्ज असवद और लफ्ज अरकम ये दोनों क्या बन गए? गैर मुनसरिफ बन गए, ठीक है। अच्छा, अजीज सलाम कराम, यहां पर बात कर रहे हैं, अब भाई देखें लफ्ज अरबाऊ है, अरबाउन, ठीक है, लफ्ज अरबाउन, जैसा कि फी कौ लिखा तेरा कौल मरर तू बिनिस्वती अरबाइन, ठीक है। अजीज सलाम कराम, अब यहां पर एक आप यूं कह लें कि एतराज वारिद हो रहा है, ठीक है, कि अरबाऊ जो लफ्ज है इसके अंदर भी दो सबब असबाब माना और सर्फ में से पाए जा रहे हैं। कौन कौन से? वस्फ पाया जा रहा है और एक वजन फेल पाया जा रहा है, ठीक है। यानी कि जो लफ्ज असवद और लफ्ज अरकम के अंदर दो सबब थे, वही अरबाउन के अंदर भी हैं,
ٹھیک ہے، ایک وصف ہے اور ایک وزن فعل ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس کو غیر منصرف نہیں ہم نے کہا، یہ لفظ جو ہے یہ منصرف ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ منصرف ہے۔ مطلب آپ دیکھیں، ہم نے لفظ اسود اور ارکم کو کیا کہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک سبب وصف پایا جا رہا ہے اور دوسرا کیا پایا جا رہا ہے؟ وزن فعل پایا جا رہا ہے۔ اب اربعون کے اندر بھی دونوں سبب پائے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم اس کو منصرف کہتے ہیں، غیر منصرف نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس کی آگے وجہ دیکھیں، انہوں نے آگے کہا کہ منصرفن کہ لفظ اربعون منصرف ہے، مع باوجود اس کے کہ انہ صفت، یہ وصف بھی ہے، وہ وزن الفعل، اس کے اندر وزن فعل بھی پایا جا رہا ہے، مگر چونکہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو غیر منصرف ہم نے اس وجہ سے نہیں کہا کہ لعدم الاصالتی فی الوصفیتی، اصل وضع کے اعتبار سے لفظ اربعون کے اندر چونکہ وصفیت نہیں پائی جا رہی، اس وجہ سے لفظ اربعون کو منصرف کہا، غیر منصرف نہیں کہا۔ مطلب کیا ہوا عزیز طلبہ کرام؟ کہ لفظ اسود کے اندر تو ہم نے کیا کہا تھا، اس کے اندر جو وصف کا سبب پایا جا رہا ہے وہ اس پر صادق بھی آ رہا ہے، یعنی کہ لفظ اسود کی جو وضع ہے، اصل وضع جو ہے وہ کالے رنگ کے لیے ہی ہوئی تھی، اگرچہ بعد میں کسی اور چیز پر یہ نام بولا جانے لگا، لیکن لفظ اربعون کے اندر معاملہ یہ ہے، خرابی یہ ہے کہ یہ منصرف اس وجہ سے ہے کہ اس کی جو اصل وضع کی گئی ہے، اس کو جو بنایا گیا ہے لفظ اربعون کو، یہ وصف کے لیے نہیں بنایا گیا، لفظ اربعون کو وصف کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کو کس وجہ سے بنایا گیا؟ چار کے عدد کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ وصف کے لیے، ٹھیک ہے، نہ کہ وصف کے لیے۔ اگر تو اس چار کے عدد کو اصل وضع کے اعتبار سے وصف کے طور پر بنایا گیا ہوتا تو پھر یہ بھی غیر منصرف ہوتا، مگر چونکہ اصل وجہ جو ہے لفظ اربعون کی، یہ کس کے لیے ہے؟ چار کے عدد کے لیے، نہ کہ وصف کے لیے، تو لہذا اس وجہ سے یہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ منصرف ہوگا۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی آپ کو طلبہ کرام؟ جی حضور سمجھا گی۔ اچھا تو طلبہ کرام، اب اگلی جو بات ہے امت تانیس بالتاء، ٹھیک ہے، تائے تانیس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تھوڑی بحث لمبی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو انشاءاللہ عز و جل ہم کل کے سبق کے اوپر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھنے کی تھوڑی بحث مانگے گی، ٹھیک ہے، تو اس کو انشاءاللہ عز و جل کل ہم صحیح انداز سے مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس ہماری کہاں تک پہنچتی ہے؟ وصف، ہم نے وصف کو آج ہم نے کیا کیا؟ مکمل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدل کو بھی ہم نے دہرایا اور وصف کو بھی ہم نے سمجھا، ٹھیک ہے، اور وصف کی جو سوری میں یہاں پر ایک بات رہ گئی ہے، وصف کی تعریف اور لغوی معنی، ٹھیک ہے، آپ وہ بھی سماعت فرما لیں۔ وصف کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا، ٹھیک ہے، کسی کی تعریف کرنا، ٹھیک ہے، مطلب کہ فلاں کے اندر بھائی یہ وصف ہے، اس وجہ سے اس کی کیا کی جاتی ہے؟ تعریف کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں ہماری کلاس میں ایڈوکیٹ صاحب ہیں، وکیل ہیں ملک ادنان صاحب، تو اب ان کا ایک وصف ہے وکیل ہونا، ان کا ایک کیا ہے؟ ان کی ایک شان ہے، ان کا ایک وصف ہے جس کی وجہ سے ان کی تعریف کی جاتی ہے کہ بھائی یہ حضرت کیا ہیں؟ وکیل ہیں، اور ماشاءاللہ سے یہ مزے کی بات حکیم بھی ہیں۔ اب حکمت بھی ان کا ایک وصف ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کسی انسان کے اندر کسی صفت کا موجود ہونا کہ جس صفت پر، جس وصف پر اس شخص کی کیا کرنا؟ تعریف کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور آگے اس کی اصطلاحی تعریف آپ سماعت فرما لیں۔ ایسا تابع، وصف کی تعریف کیا ہے؟ ایسا تابع جو اپنے مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر کیا کرے؟ دلالت کرے۔ ایسا تابع جو اپنے مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر کیا کرے؟ دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اس کی تعریف بھی فی الحال آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور اس وصف کی جو مزید
وضاحت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل وہ آگے بھی بحث آئیں گی تو انشاءاللہ وہاں پر بھی موصوف صفت کی بحث کے اندر کھل کر وہاں پر بھی بحث ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ جو تانیث کی بحث ہے عزیز طلبہ کرام، اس کو ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔